ایک اور موقع آیا، حضرت امیر شریعت عطاءاللہ شاہ بخاری رات کے 2 بجے گھر پہنچے۔ ٹرین سے اترنا تھا، اسٹیشن میں اترے، گھر پہلے اطلاع کر دی تھی۔ گھر پہنچے تو ایک بچی، ان کے ایک بچی، ایک لخت جگر، ایک نور نظر، ایک آنکھوں کی ٹھنڈک، یولر اگت بے سویا بیٹا 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 ڈیرا پکران ہوا اگے ور کلاو کو دے دن را ننوتو گوری بچائی جاڑی پسترگو کی اوخ کی دی رپے گی لرزے گی پریشان دا بے چین دا لارے لاسنے اولے دے لاسنے رپے گی پلار پلاس کی کونٹائی دا ملائے کگدا اور روان دے بیٹکتے راوستلو پلار کے نولو زرے چے پخے کے پا جڑا جڑا پا میزے ورتکے خودو پشت کے پیچھے بیٹی بیٹھ گئی، سامنے نہیں بیٹھی کہ وہ رو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، بے چین تھی، بے قچارک تھی، لرزہ تھا۔ تو باپ ابو نے چائے پی، شاہ صاحب نے چائے پی، امیر شریعت نے چائے پی، کچھ دماغ ٹھیک، حوصلے لگا، حوصلہ ٹھکانے پہ آیا، کچھ اعضاء و اندام وہ کام کرنے لگے۔ شاہ صاحب نے اپنی پیاری بیٹی کی طرف منہ کر کے بات کی، بیٹا 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 تمہیں کیا ہو گیا، کیوں رو رہی ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں لرزان ہے، آنسو کیوں، کوئی درد ہے، بیماری ہے، بخار ہے، معالجہ کروں گا، علاج کروں گا، ڈاکٹر کو بلا لوں گا۔ رونے لگی، ابو کچھ نہیں، بیٹی بتاؤ تو صحیح کچھ تو ہے، جی کچھ نہیں، بیٹی بتاؤ تو صحیح۔ بیٹی نے کہا ابو تو ساری عمر ختم نبوت کی بات کرتا رہا، اب بھی بڑھاپے میں تو چلا جاتا ہے، ملکوں جاتا ہے، ضلع جاتا ہے، پوری دنیا میں گھومتا ہے، ختم نبوت۔ ابو بڑھاپا ہے، کہیں مراستے میں موت آ جائے گی، کہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کہاں ہارٹ فیل ہو جائے گا، تمہاری موت آورگی میں آئے گی، پھر دوسرے گھر میں آئے گی، دوسرے در پہ آئے گی۔ ابو خدمت کا موقع ہمیں دو، ہم بھی تو تمہاری اولاد ہیں، میں تمہاری بیٹی ہوں، 4 میرے بھائی ہیں، وہ تمہارے بیٹے ہیں، تمہاری اہلیہ ہے، خدا را ہمارا حق بنتا ہے، اب ہمارے گھر میں آرام کرو، ہم خدمت کریں گے، ہم دوائی کریں گے، ہم علاج کریں گے، ہم معالجہ کریں گے، ڈاکٹر کو بلائیں گے، تمہاری موت گھر میں ہوگی، اپنی اولاد کے سامنے ہوگی، اپنی اہلیہ کے سامنے ہوگی، اب کیوں اس عمر میں اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہو؟ خدا را ہمارا بھی حق ہے، گھر کا بھی حق ہے، پیاری بیٹی پیاری بیٹی پیاری بیٹی کہہ کے مجھے ٹرخا رہے ہو، اولاد کو ٹرخا رہے ہو، آخر ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم تمہاری خدمت کر لیں؟ شاہ صاحب نے اپنی بیٹی کی روتی بھرائی آواز سے ساری شکایت سن لی، ساری داستان سن لی، سارا قصہ سن لیا۔ شاہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹی مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ مجھے یہ کہیں گی، ایسی بات کہیں گی۔ فرمایا عطاءاللہ شاہ گھر سے نکلتا ہے قادیانیت کے خلاف بغاوت کا جھنڈا لے کر، کفر اور جبر استبداد کے خلاف آزادی کا جھنڈا لے کر، اسلام کے پرچم کو لہراتا ہوا، ختم نبوت کے جھنڈوں کو لہراتا ہوا وہ میدان میں اترتا ہے۔ کفر سے مقابلہ ہے، ظلم سے مقابلہ ہے، جبر و استبداد سے مقابلہ ہے، دودھ پر تلواروں سے مقابلہ ہے، امریکہ سے مقابلہ ہے، برطانیہ سے مطالبہ ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میدان کارزار ہو، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، روس ہو، اسرائیل ہو، میرزائیل ہو، جو بھی سامنے آئے ان سے ٹکرا جاؤں، سینکڑوں کو جہنم رسید کروں، بعد میں مجھے ایک قتل کر دیں، میرا مسئلہ کر دیں، میرا بدن کاٹ دیں، میرے ٹکڑے کر دیں، یہ سودا میرے لیے سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں میدان کارزار میں ان کے گلے پڑ کے شہید ہو جاؤں، لیکن بیٹی تو مجھے گھر میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ کر مارنا چاہتی ہے، میں جوانوتے کی طرح میدان میں شہادت چاہتا ہوں اور اللہ مجھے فتح دے گا۔ تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، تیری ہر بات گوارا ہے مگر شیوائے دل، جس میں توہین وفا ہو مجھے منظور نہیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ امیر شریعت ختم نبوت کے حوالے سے 2 ہفتے کے پروگرام پہ چلے گئے، بیانات، جلسے، مواعظ،
दिन में 4-4, 5-5, जैसे आज आप घर घर जाके एक कारवान बना के मैदान में ले आए। अताउल्लाह शाह बुखारी घर घर जाके दो दो को बिठा के उन्हें समझाता रहा, बुलाता रहा, पैगंबर का पैगाम देता रहा। 2 हफ्ते के बाद अंग्रेज के गुंडे, यहूद के गुंडे, कादियानियत के गुंडे, अमेरिका के पुजारी और कुछ सरकारी लोग आए और अताउल्लाह शाह बुखारी के घर में छलांग लगाकर, दीवारों पर छलांग लगाकर अंदर घुसे और उनकी खवातीन को गालियां दी, मारा, बूट मारे, थप्पड़ मारे, डंडे चलाए, ठुड्डे मारे और धक्के दिए और बालों से पकड़ा, घसीटने की कोशिश की और गलीज बकते रहे और गालियां देते रहे, औलाद की बेअदबी करते रहे, गुस्ताखी करते रहे, जुल्म करते रहे, जबर इस्तेबदाद करते रहे, सिताते रहे। बच्चे थे बेचारे परेशान हो गए, बच्ची थी परेशान हो गई, खानदान के लोग परेशान हो गए। लोगों, अताउल्लाह शाह बुखारी को खबर पहुंची कि मेरे घर में ये ज्यादती और जुल्म हुआ है। वहां से फौरन घर पहुंचे। रात के वक्त खानदान के अफराद सारे इंतजार कर रहे थे। अमीर शरीयत ने सबको बिठा दिया, सारे बैठ गए। क्या हुआ, क्या मंजर है, क्या बात है? सबने कहा जुल्म हुआ, अंग्रेजों के पिट्ठू आए, कादियानियों के चमचे आए और अंग्रेज और यहूद और नसारा के एजेंट आए, हमारे घरों में घुस गए, हमारी बेअदबी की, गुस्ताखी की, खवातीन को बालों से पकड़कर आंगन में, हवेली में घसीटते रहे, ठुड्डे मारते रहे, डंडे मारते रहे, बकवास बकते रहे, तुझे भी गालियां देते रहे, हमें भी गालियां देते रहे, जलील होकर निकले। लेकिन अबू, ये जुल्म कब तक होगा? ये तुम्हारी वजह से है, तुम्हारे खत्म नबूवत की तारीख की वजह से है, तुम्हारी तकरीरों की वजह से है, तुम्हारे जोश जिहाद और इशारे जिहाद की वजह से है, तुम्हारे वलूलों की वजह से है। अब तो खानदान पर रहम करो। अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने बारी बारी सबकी बातें सुनी, फरियाद सुना, मुतालबा सुना। आखिर पे अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, मेरे लख्त जिगर, मेरे नूरे नजर, मेरे जिगर गोशे, मेरे मुस्तकबिल के सहारे, मेरी जिंदगी की आबरू और वकार, तुम सारे मेरे सर के ताज हो। लेकिन अगर ये अमरीकी पिट्ठू, ये कादियानी गुंडे तुम्हें सर के बालों से पकड़कर, दरवाजे तोड़कर बैर सड़क पर घसीटते और तुम पर ये डंडे बरसाते रहे और तुम्हें मारते रहे और तुम्हारे जिस्म के टुकड़े कर दिए और तुम्हारा सर फोड़ दिया, पेट फोड़ दिया, हाथ तोड़ दिए, पांव तोड़ दिए, टुकड़े टुकड़े करके तुम्हें जला दिया। मैं ऐलान करता हूं, खत्म नबूवत और नामूस रसालत की हिफाजत में ये सौदा अताउल्लाह शाह बुखारी के लिए सस्ता है, महंगा नहीं है।